پہلا ہی وہی تھا۔ بہرحال وہ دوسری بات ہے، جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی، لیکن قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے یہ عبادت گاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدس اور محترم قرار پائی۔ وہ عبادت گاہ پھر کہا یہاں جب تک مکہ معظمہ میں حضور کا قیام رہا، آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے۔ اب یہاں اس کو مسجد اقصی کہا، جس کے متعلق ابھی لکھ چکے ہیں کہ وہاں کوئی نام و نشان یہودیوں کے معبد کا بھی نہیں تھا کہ جائے کہ وہاں مسجد اقصی کوئی ہوتی۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور جب تک مکہ میں تھے تو آپ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی یعنی وہی بیت المقدس والی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے، لیکن مدینے میں یہ التزام ممکن نہ رہا کیونکہ اب ان عبادت گاہوں کے رخ مختلف سمتوں میں پڑ جاتے تھے، تو گویا وہاں مسجد اقصی بتائی اور عبادت گاہ بتائی۔ تحویل قبلہ سے پہلے حضور اور آپ کے صحابہ ایک طویل عرصے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ کہاں تھی وہ مسجد اقصی؟ خود پہلے کہہ چکے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی مسجد تو ایک طرف رہی، یہودیوں کا وہاں ہیکل، ان کا معبد بھی وہاں نہیں تھا، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، کھنڈرات تھے وہاں۔ تو اب اس کو صرف عبادت گاہ ہی نہیں کہا، مسجد اقصی کہا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں صرف واقعات پیش کروں گا، غیر جانبدارانہ طور پر ان دو ہی اقتباسات کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کس نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں۔ اب وہ جو یہودیوں کا وہ دعویٰ ہے، اعتراض ہے کہ یہاں ہمارا پہلے معبد تھا، ہیکل سلیمانی تھا، اس کی جگہ مسلمانوں یہ مسجد بنا دی، تو تسلیم کر دیا کہ وہاں تھا، وہ یہاں بنا لی گئی، اور اسی کے اوپر دعوے کی بنیاد رکھ رہے ہیں وہ۔ اس سے مجھے غرض نہیں ہے کہ ان کے دعویٰ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وہ تو میں تاریخ سے اور کچھ ثابت کروں گا۔ یہ بات تو خود یہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے کہ وہاں حضرت عمر کے زمانے میں بھی کوئی معبد نہیں تھا، کوئی ہیکل نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، کھنڈرات تھے۔ اور ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ حضور جب مکہ میں تھے تو وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہی ہمارا قبلہ اول ہے۔ تو گویا وہ جو قرآن کریم میں یہ میں نے جو ابھی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ابھی پیش کی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، تو مسجد اقصی جو ہے وہ اب بتایا کہ یہ وہ تھی جو بیت المقدس ہے، جہاں ابھی اسی سانس میں، اسی مہینے میں، اسی سال میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے پرچے میں کہ وہاں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا، وہاں کوئی یہودیوں کی مسجد نہیں تھی۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کی طرف حضور رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تاریخی اعتبار سے عزیزان ایمان پہلے اس کو دیکھیے۔ میں نے عرض کیا کہ میں عقیدے سے بحث نہیں کروں گا۔ کس نتیجے پہ پہنچے گا آدمی؟ ایک ہی شخص ہے آپ کے ہاں کا۔ پہلے انہوں نے بتایا وہ جو حضور کی تشریف براری تھی مکے سے، وہاں کہا کہ حضور بیت المقدس میں پہنچے، ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے، مسجد سلیمانی میں، وہاں حضور نے نماز پڑھی، انبیاء کرام کی امامت کرائی، وہاں یہ چیز ہو گئی کہ وہاں ایک مسجد تھی، ہیکل سلیمانی تھا، عبادت گاہ تھی یہودیوں کی، اس سے یہ چیز بتایا۔ یہ حضور کی نبوت کا 12ویں سال کا ساون 52 کا واقعہ بتا دیا۔ اس کے بعد یہ چیز خود ہی بتا دی کہ وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا، وہاں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، وہاں کوئی معبد نہیں تھا، وہ تو کھنڈرات پڑے ہوئے تھے، وہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ دوسرا بیان یہ آ گیا۔ تیسرا یہ بیان آ گیا کہ مسجد اقصی وہاں موجود تھی اور حضور اور صحابہ
مدینے کی پوری زندگی میں اور مکے کی پوری زندگی میں اور پھر مدینے کی ابتدائی زندگی میں بھی اس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تاریخ کی تحقیقات بتا رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہوا تھا۔ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مرکزی کلیسا تھا۔ یروشلم تو آپ جانتے ہیں ان کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتا، ان کا مرکزی مذہبی یروشلم رہا ہے۔ بیت المقدس کے اندر ان کا سب سے بڑا ٹیمپل کلیسا وہ تھا۔ آپ کی تمام تاریخیں متفق ہیں اور آپ ہی کی نہیں ہیں، غیر مسلموں کی تاریخیں بھی اس پہ اتفاق کرتی ہیں کہ جب یہ علاقہ فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو وہ جو وہاں کا بطریق تھا اسقف بلکہ تھا، لارڈ پادری جسے کہتے ہیں، اس نے یہ کہا کہ یہ جو فتح نامہ کے اوپر یا جو ٹریٹی ہوگی ہم میں اور مسلمانوں میں، آپ کا سربراہ مملکت خود تشریف لائے تو میں اس کے ساتھ یہ ٹریٹی کروں گا۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔ یہ جو آپ کا سفر ہے مدینہ سے یروشلم کا، اس کی بڑی تفاصیل ہماری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ منزل بمنزل کس طرح سے آپ گئے تھے، کیا انداز تھا، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہاں جب آپ پہنچے تو ان کے اس کلیسا یا اس کے گرجے میں اس کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ غیر مسلموں تک یہ لکھ رہے ہیں واقعات۔ نماز کا وقت آ گیا، آپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کہاں پڑھی جائے، تو اس نے کہا بطریق یا اسقف جو تھا پادری، اس نے کہا کہ میں یہاں بچھائے دیتا ہوں جائے نماز کپڑا، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے کہا نہ، آج میں نے اس ضرورت کے تابع یہاں نماز پڑھ لی، ہو سکتا ہے آنے والی ہمارے ہاں کی یہ امت اس چیز کو بطور پریسیڈنٹ پیش کر کے کہ یہاں نماز پڑھی گئی تھی، یہاں مسجد بنا لیں تمہاری گرجے کی جگہ۔ میں یہ طرح نہیں ڈالنا چاہتا۔ کیا بات تھی، پوچھو جو کہتے ہیں کہ مندروں کو گرا کے اور گرجوں کو مسمار کر کے وہاں یہ بنایا تھا، نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والے اس کو ایک سند قرار دے لیں گے اور یہاں مسجد بنا لیں گے۔ نماز یہاں نہیں پڑھنی چاہیے مجھے۔ باہر نکلے تو یہ جس جگہ ہیکل سلیمانی تھا وہ کھنڈرات تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائی یہودیوں کے خلاف سخت عداوت اور نفرت کے جذبات رکھتے تھے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ نہیں بلکہ ان کی تاریخ وہ یہ بتاتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر یہودیوں ہی نے چڑھایا تھا۔ انہی کے کہنے سے رومن گورنر نے یہ فتویٰ دیا تھا، یہی ان کے ہاتھوں یہ ہوا تھا۔ اور یہودی تو معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی تہمتیں لگاتے۔ تو یہودیوں کے خلاف سب سے زیادہ بڑی شدید نفرت اور عداوت عیسائیوں کو تھی۔ تو آپ سوچئے کہ ان عیسائیوں کو جب یہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں آ گیا یروشلم، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا، تو ان کے ہاں کے یہ جو نشانات یا عبادت گاہیں تھیں یا ہیکل تھے اس زمانے میں تھے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ ان کی تاریخ جو ہے خود رومنز کی سن 70 عیسوی کی بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح سے ان تمام نشانات کو مٹایا گیا، کھنڈر بنا دیے۔ تو وہاں آپ نے دیکھا کہ اس مقام کے اوپر کھنڈر ہی نہیں بلکہ یہ عیسائی اپنے ہاں کا کوڑا کرکٹ سارا وہاں جا کے ڈھیر کر دیں۔